الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ سارے جہانوں کا اور ان میں بسنے والوں کا سب کا رب ہے، اور اللہ جل شانہ کی رحمت عامہ سب پر سایہ افغن ہے۔ اس کی رحمت خاصہ وہ تو اہل ایمان کے لیے ہے درجہ بدرجہ، لیکن اس کی رحمت عامہ وہ ساری مخلوق کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کی ظاہری اور باطنی ہر دو طرح کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا اپنے خزانہ غیب سے پورا انتظام فرمایا۔ نہ ظاہر کی نعمتوں میں کوئی کمی ہے اور نہ کوئی باطن کی نعمتوں میں کمی ہے۔ باطنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو ہدایت کا سلسلہ ہے۔ ہر دور میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں اور اپنی مخلوق کی رہبری اور ہدایت کے لیے اپنے مقبول برگزیدہ چنے ہوئے لوگوں کو بھیجا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسل اور ان کے متبعین اور پیروکاروں کے لیے جو اللہ کی مدد اور نصرت کے واقعات ہو چکے تھے آپ کو وہ سنائے۔ سابقہ انبیاء اور رسل کی ہدایت اور دعوت سے روگردانی کرنے والوں نے جو برا انجام دیکھا اور اپنے آپ کو برے انجام سے دوچار کیا وہ بھی آپ کو تفصیلاً بتایا۔ اور یہ ہر دو طرح کے مضامین در حقیقت اس امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں کہ یہ امت دیکھے کہ اللہ جل شانہ نے نبیوں کی دعوت اور رہنمائی اور ہدایت سے روگردانی کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا، اور نبیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے زندگیاں گزارنے والوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا۔ کوئی کسی حجاب میں نہ رہے۔ اللہ کا ہر دو طرح کے فریقوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اظہر من الشمس ہے۔ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے، آپ کی دعوت سے اور آپ کے بلاوے سے روگردانی کرے گا تو اللہ وہی ہے جو سابقہ امتوں کے لیے تھا، اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کرے گا اور اپنے آپ کو اس راہ کے حوالے کر دے گا تو ان کے لیے بھی اللہ وہی ہے۔ اتنی اجازت ان کو دی گئی تھی، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاتھ سے ایک چلو بھر لو، تو اتنی اجازت ہے، یعنی دو چار گھونٹ جس سے یہ کہ زندگی کا قیام ہو جائے۔ تو وہ چند تھے جنہوں نے چلو بھر کے پانی پی لیا، یا یوں کہو کہ چکھ لیا، اور کچھ تو وہ سرمست تھے کہ جنہوں نے چلو بھی نہیں بھرا۔ اور یہ ظاہری طور پر تو جسم نڈال ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، لیکن یہ ایمان کی طاقت ہے کہ باطنی طور پر انسان اتنا ہی مستحکم، اتنا مضبوط، اور اس کے عزم اور ارادے میں فولاد سے زیادہ غضب کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے سے ہر مسلمان عملاً دیکھتا ہے وہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ رمضان میں کھانے پینے اور روٹی اور پانی کے غلام اپنے آپ کو بودا کر دیتے۔ تو الا قلیلا منہم، روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 313 تھی۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، جالوت کا جب مقابلہ ہوا میدان میں، اس کی بڑی فوجیں ہیں، بڑے تم تراق سے آئی ہوئی ہیں، اور ظاہری
तमाम तर साजो सामान हर्ब के साथ मुसल्ला हैं, और इधर 313 के निहत्ते हैं जो तालूत के साथ हैं। दो तरह की राय सामने आई। उमूमी तौर पर यह कहा गया कि ला ताक़त लनल यौम बिजालूत व जुनूदी। कुछ ने कहा कि आज जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला करने की हम में ताकत और इस्तिताअत नहीं है, हम तो तादाद में भी बहुत थोड़े हैं और साजो सामान हर्ब के एतबार से भी हमारे पास कुछ नहीं, हमारे मुकाबले में दुश्मन तादाद के एतबार से भी बहुत बढ़कर है और साजो सामान हर्ब भी उसका बड़ा है। तो ऐसे में एक दूसरी राय थी, ये गोया के ज़ाहिर और मादी नक्शे से मुतासिर होने वाली राय थी, और दूसरी राय ईमानी राय थी। चुनाचे उनकी राय से पहले अल्लाह के कुरान ने उस राय की वजह बताई कि ये राय उन्होंने क्यों दी, ये उनके अंदर राय पैदा क्यों हुई, ये जो वो बोल रहे हैं ये क्यों बोले, उसकी पहले वजह बताई। और वो वजह ये क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, ये वजह है। और कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, ये उनका बोल है। इससे मालूम हुआ कि आदमी जो बोलता है उसके पीछे कोई वजह होती है। बोल तो उनका ये था कि कम मिन फ़िअतिन क़लीला ग़लबत फ़िअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। ये किसके बोल हैं? कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। और अल्लाह तो इस्तिक़लाल वालों के साथ है, जो अल्लाह के रास्ते पर और अल्लाह के दीन पर जम कर चलने वाले हैं। हालात के नशेब व फराज से डावाडोल नहीं होते, बल्कि हर मुश्किल और आसान मौके पर अल्लाह के ही बन कर रहते हैं। अल्लाह ऐसे ही लोगों के साथ। वल्लाहु मअस्साबिरीन। चुनाचे जब मैदान कारज़ार बर्पा हुआ, फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, जिस बिइज़्निल्लाह का तुमने हवाला दिया था उसी बिइज़्निल्लाह के तवस्सुत से इन्होंने जालूत और उसके लश्करों को शिकस्त से दो चार की। वक़तल दाऊद जालूता, और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मा व अल्लमहु मिम्मा यशा, अल्लाह ने वो हुकूमत भी उनके हवाले की, अल्लाह ने हिकमत वो भी उनके हवाले की, और वो कुछ उनको सिखाया जो अल्लाह ने चाहा। अब आखिर में अल्लाह ने फरमाया वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास, ये बात काबिल तवज्जो है। इस सारे वाक़े के आखिर में ये नतीजे के तौर पर कि ये सब क्यों हुआ, इसको हम तवज्जो से सुने। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बादहुम बिबादिन, अगर अल्लाह लोगों को आपस में लड़ा भिड़ा कर बाज़ों के ज़रिए से बाज़ों को दफ़ा न करे, लफ़सदतिल अर्द, तो सारी धरती पर फसाद बर्पा हो जाए। इसलिए जो फसादी होते हैं, जो जालिम होते हैं, जो अपने जुल्म व फसाद में हद से तजावुज़ कर जाते हैं, अल्लाह कुछ लोगों को खड़ा करते हैं और उनके हाथों उनको अज़ाब देते हैं, उनके हाथों उनको ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार करते हैं, उनके हाथों उनको शिकस्त और रेख से दो चार करते हैं, और उनके गुरूर और तकब्बुर की सरिये वाली गर्दनों को उनके ज़रिए से सरनगू करते हैं, और इस तरह खल्क़े खुदा के लिए रास्ते हमवार हो जाते हैं। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बादहुम बिबादिन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, लेकिन अल्लाह सारे जहान वालों पे बड़े फजल वाला है। हम समझते हैं कि हमारे पड़ोस में अफ़ग़ानिस्तान के मुखलिस मुसलमानों को फ़तह मिली तो पाकिस्तान महफूज हो गया, और पाकिस्तान की तवील तरीन सरहद महफूज हो गई, और हमारी अफवाज पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो इस तवील तरीन सरहद के ऊपर मुसलसल पहरा दे रहा है और उस पर बड़े अखराजात आ रहे हैं। अब इस हवाले से इत्मीनान हो गया, कोई शक नहीं कि अल्लाह का बड़ा इनाम है। लेकिन यहाँ तो फरमाया वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन,
سارے جہان والوں پہ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ صرف تمہیں ہی اس فتح سے فائدہ نہیں ہوا، صرف تمہارے اندر وہاں تو ظلم کے اعتبار سے جنازے اٹھے، یہاں وارداتوں کے اعتبار سے جنازے اٹھتے تھے کہ ہمارے پڑوس سے ہمارا دشمن اور وہ ہمارے ملک میں طرح طرح کی وارداتیں کرتا تھا، اب اللہ نے وہ تمہاری سرحد محفوظ کر دی اور ہمارے وطن عزیز کے اندر وارداتوں کا جو ہے وہ انسداد ہونا ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شکست و ریغ سے دوچار ہوئے ان پر بھی اللہ کا فضل ہے، ان پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ وہ غرور اور تکبر میں جتنا آگے سے آگے بڑھتے اتنا ان کی بربادی کا ذریعہ ہوتا۔ ان کو چند درویش سرمست اور پھٹے پرانے کپڑوں والوں کے ذریعے سے جوتے پڑوا کر ان کو ان کی اوقات اللہ نے دکھائی، ان کو ان کی حیثیت اللہ نے دکھائی کہ بندے بن کر رہو۔ فرعون ایک پہلے بھی گزرا ہے، انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ نے اس کو پہلوں اور پچھلوں کے لیے عبرت بنایا، تم نے اس سے عبرت نہ حاصل کی، آج تم خود اس عبرت کا شکار ہو گئے ہو، اب بھی سنور جاؤ، سدھر جاؤ، اب بھی موقع ہے۔ تو اللہ تو سارے جہان والوں کے لیے فضل ہے، وہ ہمارا رب بھی ہے، وہ دوسروں کا رب بھی ہے، وہ کالے اور گورے اور عربی اور اجمی سب کا وہ رب ہے، وہ اپنی خدائی اور بڑائی اور کبریائی سب کو دکھاتا ہے تاکہ وہ راہ راست پر آ کر دنیا اور آخرت کی کیا کریں، کامیابی حاصل کریں۔ لیکن سعادت مند ارواح ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ آپ نے بتیری مرتبہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ساحران فرعون آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر حق آشکارا ہوا۔ ایک طرف ہماری فرعونی گورنمنٹ ہے، پورا اسٹیٹ ہے، پوری جو ہے وہ فرعون کی طاقت اور لا و لشکر ہیں، اور مقابلے میں یہ درویش موسیٰ ہے، لیکن اس کے پاس وہ کیا خدائی قدرت ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہے۔ ہم سارے کے سارے ہمارا فن درے کا درا رہ گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اب اس موقع پر ان کا تو معاملہ یہ کہ وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، فوراً فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ سعادت مندی کا راہ ہے، فوراً کیا ہو گئے؟ سجدہ ریز ہو گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، بس ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تھا میں تمہاری ہڈیاں پسلیاں توڑوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تمہیں کھجور کے درختوں کے ساتھ لٹکاؤں گا اور سب کو پتہ چلے گا کہ موسیٰ کا ساتھ دینے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا، ہمارے سامنے حق آ چکا ہے، اب اس حق کو چھوڑ کر کبھی بھی ہم تیرا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو آج اس دنیا میں ظلم کرے گا، ہم تو اپنے رب سے ملنے کے متمنی ہیں اور مشتاق ہیں۔ اور دوسری طرف فرعون نے کہا، فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا ہاں لگتا ہے یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے، سرغنہ ہے، تم اندر سے تم سی ٹی بی ٹی کیے ہوئے تھے، اور یہ جو ہے وہ ایسا ہی جو ہے وہ یہ دکھلاوے کے لیے مقابلہ ہوا، اندر سے تم سب ملے ہوئے تھے، اور یہ میری حکومت اور گورنمنٹ کے خلاف کوئی سازش تھی۔ حق ان کے سامنے واضح ہوا، وہ سجدے میں گر گئے۔ وہی حق ان کے سامنے بھی واضح ہے، لیکن یہ اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، اللہ ہمیں سجدے والوں میں شامل کرتے ہیں۔ جب حق واضح ہو جائے اور پھر آدمی سجدے میں نہ گرے تو پھر اللہ کی بڑی جو ہے وہ گرفت کو یہ دعوت دینا ہے۔ اللہ اس سے سب کی حفاظت کرے، اور اللہ جب تک ہم زندہ رہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔